السلام علیکم۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج 8 مارچ سن 2024 جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج کے ولاگ میں میں 1 مارچ سن 2024 کو ہونے والے چیف منسٹر محترمہ مریم نواز کی صدارت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب حکومت پنجاب میں ہر محلے اور آبادی کا ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کرائے گی۔ اس انقلابی مقصد کے لیے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی سربراہی میں ایک 13 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ روزنامہ جنگ ملتان کے فرنٹ پیج پر 2 مارچ کو یہ خبر شائع ہوئی۔ تفصیلات میں بتایا گیا کہ اس ریکارڈ کی بنیاد پر ترقیاتی منصوبے بنائے جائیں گے اور کمزور طبقات کی امداد کا پروگرام بنایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، بلا شبہ یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کہ درست سینسز کی بنیاد پر، درست اعداد و شمار کی بنیاد پر جو منصوبے تیار کیے جاتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں، ٹھوس ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں۔ اس پروگرام سے یہ ثابت ہوتا ہے جو کہ کابینہ بنانے سے پہلے پنجاب کی نئی منتخب چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو یہ ایک پروگرام دیا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور یہ ایک زبردست پروگرام ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 45 سال پہلے جب جنرل ضیاء الحق نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے پروگرام کو ملتوی کیا، اور تو ان دنوں ایک پروگرام دیا گیا تھا، یہ جولائی سن 1978 کی بات ہے کہ ماشاء اللہ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب نئے سرے سے ووٹر لسٹیں بنائی جائیں گی، جس کے لیے اس زمانے میں 60 کروڑ روپیہ مختص کیا گیا تھا اور 30,000 افراد کی افرادی قوت کے ذریعے نئے سرے سے ووٹر لسٹیں بنانے کا پروگرام دیا گیا تھا۔ تو میں نے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جنرل ضیاء الحق کو خط لکھا اور اس کی کاپیاں جو تھیں اس کی کابینہ کو ڈیلیور کی گئیں، جن میں جماعت اسلامی کے 4 اہم وزیر بھی شامل تھے کہ نئے سرے سے ووٹر لسٹیں بنانے کی بجائے سن 74 سے جاری قومی شناختی کارڈ بنانے کی مہم کو مکمل کر لیا جائے، جو کہ شیڈول پروگرام کے مطابق جولائی میں اختتام پذیر ہو رہی تھی، اور اس کے بعد پھر فارم بے پر جو کہ 18 سال کی عمر کو لوگ پہنچنے والے تھے وہ سلسلہ شروع ہونا تھا۔ لیکن بھٹو حکومت کے خاتمے کے بعد ماشاء اللہ حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، تو اس بارے میں میرا موقف تھا کہ 70-80% کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، 30% کام ہے، اسے ہنگامی طور پر مکمل کر لیا جائے۔
اور ووٹر کی عمر جو کہ ان دونوں 21 سال مقرر تھی اسے کم کر کے 18 سال کر دی جائے، اور قومی شناختی کارڈ کی بنیاد پر ووٹر لسٹوں میں اندراج کا نظام بنایا جائے۔ اس سے ایک ووٹر لسٹوں کی تیاری کا خودکار نظام تیار ہو جائے گا جو بہت ہی شفاف ہوگا کہ جو ہی قومی شناختی کارڈ کسی شہری کو جاری ہوتا ہے اس کا خودکار طریقے سے اس کا نام کا اندراج کر دیا جائے ووٹر لسٹ میں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ فارم بے جو ہے یہ آبادی کے کوائف ہوتے ہیں، شہری کو اپنے پورے خاندان کا ڈیٹا جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، جس میں کہ کم سن بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک طرح کی ایک آبادی کی رجسٹریشن ہی ہوتی ہے کہ اس فارم کو کمپریہنسو بنا کر اسے مردم شماری کے فارم میں تبدیل کر دیا جائے، اور مردم شماری کا شعبہ جو کہ قومی شناختی کارڈ بنانے کے ڈپارٹمنٹ سے پہلے سے پاکستان اسٹیٹسٹکس بیورو کے ذمہ لگایا گیا ہے، وہ اس سے لے کر یہ رجسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ جو کہ بعد میں پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس کا نام بدل کر نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی بنایا گیا کہ اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ اس سے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے اور پاکستان کے لوگوں کو ایک خودکار نظام بھی مل جائے گا۔ لیکن صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی حکومت نے میرے اس مشورے کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ یہ پاسبل نہیں۔ اس کے بعد پھر جتنی بھی حکومتیں آئیں میں ان حکومتوں کو ان سے یہ تجویز فیڈ کرتا چلا آیا، لیکن کوئی پذیرائی نہ ہوئی۔ اگرچہ صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں نادرا کے ایک ڈائریکٹر جنرل جو بریگیڈیئر کے عہدے کے تھے، انہوں نے مجھے اپریشیشن کا لیٹر لکھا اور کہا کہ ہم اس زاویے سے سوچ رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو آج مریم، اور اس کے بعد پھر ناظرین اکرام میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ سن 2013 میں جب میاں نواز شریف دوسری بار پاور میں آئے تو بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر رہنے والے جو میرے تعلقدار تھے، دوست تھے، جناب محمد جاوید اقبال اعوان، انہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے نیشنل کمیشن فار ریفارم کا چیئرمین بنا دیا گیا جو وزیر اعظم آفس میں قائم تھا۔ تو میں نے اپنی اس تجویز سے انہیں آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ بہت بہتر وہ ہے جس سے کہ اربوں روپے بچا سکیں گے، اور ایک خودکار ایکسیلنٹ ووٹر لسٹوں کی تیاری اور خاص طور پر مردم شماری، شفاف مردم شماری کا نظام روزمرہ کی بنیاد پر قائم ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھ پایا کہ میری اس تجویز سے انہوں نے 40-50% ہی ایگری کیا یا اس سے وہ متاثر ہوئے، اگرچہ انہوں نے میرا ڈاکومنٹ تھا، تجویز جو تھی وہ پاکستان اسٹیٹسٹکس بیورو اور نادرا کو بھجوا دی گئی، جس پر نادرا کے چیئرمین اور اسٹیٹسٹکس کے سربراہ اور دوسرے پی ایس بی کے ہائی اپس نے مجھ سے بریفنگ لی۔ انہوں نے میری تجویز کو شاندار قرار دیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا آصف باجوہ صاحب چیف اسٹیٹسٹیشین سے، تو انہوں نے یہ کہا، جن کی صدارت میں
مجھ سے بریفنگ لی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں یہ برطانیہ، جرمنی، فرانس، امریکہ کے نظام ہائے سینسز جو ہیں وہ اسٹڈی کرنے کے بعد ہی اس پر رپورٹ لکھوں گا۔ اس کے بعد پھر کوئی 1 مہینے کے بعد مجھے ریکارڈ نوٹ بھجوایا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کی تجویز اس لیے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا کہ مردم شماری کے بارے میں ریکارڈ تیار ہو چکا ہے، جس پر بھاری پیسے خرچ آ چکے ہیں، اس لیے اس بار تو مردم شماری جو ہے وہ جاری طریقے کے مطابق ہی ہوگی، اگرچہ آئندہ ہونے والی مردم شماری میں تمہاری تجویز کو ٹیک اپ کیا جا سکے گا۔ میں نے اس پر انہیں اپنے اس موقف کا اظہار کیا تھا کہ اگر 1-2 ارب روپے کی اسٹیشنری اور دوسرے انتظامات کا نقصان ہوتا ہے تو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ نادرا کے ذریعے خانہ شماری اور مردم شماری جو کرائی جائے گی اس پر کہیں کم خرچ آئے گا، 3-4 گنا کم خرچ آئے گا، تو لیکن ایک سائنٹیفک وہ مل جائے گا۔ اور میں نے اپنے خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس سے جو مردم شماری جو کرائی جائے گی وہ چھوٹے صوبوں میں تحفظات قائم ہوں گے، جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ سکے گا۔ تو لیکن مردم شماری کرائی گئی۔ پھر جب عمران خان پاور میں آئے تو یہ واقعی ایسا ہی ہوا کہ مردم شماری کے بعد کراچی اور بلوچستان سے بڑی آوازیں اٹھیں، جس پر احتجاج کیے گئے کہ مردم شماری جو ہے یہ فرسودہ ہے، ناقص ہے، درست نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے اگر کی گئی ہے۔ تو وہ تنازع اتنا بڑا ہوا کہ عمران حکومت کو وسط مدتی مردم شماری کرانا پڑی۔ تو اس کے لیے جب پروگرام جاری کیا گیا تو میں نے اپنے دوست جو ریٹائر ہو چکے تھے، جو چیئرمین نیشنل کمیشن فار ریفارم، جنہوں نے میری اس اسکیم پر نیم دلانہ عمل کروایا تھا، تو انہیں میں نے تمام اسے بریف کیا، تو انہیں بہت زیادہ احساس ہوا کہ یہ قومی نوعیت کے کام کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو وہ میری اس تجویز کو لے کر انہوں نے اس کے بارے میں ایک کنسلٹنگ کمیٹی بنائی، جس میں کہ ایک سابق چیئرمین نادرا تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان سے کنسلٹ کیا ہے، یہ تجویز رکھی، تو انہوں نے بھی اسے ایکسیلنٹ قرار دیا، تو جس سے کہ پاکستان بھر کے نہ صرف شفاف مردم شماری ہوگی بلکہ اس سے شفاف خانہ شماری اور مردم شماری کا ریکارڈ بھی تیار کیا جا سکے گا۔ تو میری تجویز یہ لے کر لاہور سے اسلام آباد گئے اور اپنے دوست جو کہ ان دنوں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے، ان سے جا کر یہ ساری رودات بتائی کہ یہ میں کام کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کر سکا، توجہ نہیں دے سکا تھا، لیکن یہ قومی نوعیت کی جو ہے اس پرپوزل پہ کام ہونا چاہیے، اور تو اسے وفاقی جو مردم شماری کے بارے میں بھی جو ہونے والی تھی فیڈرل کیبنٹ پرائم منسٹر عمران خان کی صدارت میں، تو اس کے ایجنڈے میں شامل کروا دیا جائے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جو وزیر اعظم نواز شریف کے زمانے میں چیئرمین تھے وہی پھر دوبارہ عمران خان کی حکومت کے میں وہ چیئرمین نادرا تھے، جناب طارق ملک صاحب، تو کہ انہوں نے اس بارے میں جو کہ مجھے بھی انہوں نے کہا تھا جب بریفنگ مجھ سے لی گئی تھی اسٹیٹسٹکس ڈویژن میں آصف باجوہ صاحب کی صدارت میں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نادرا کے پاس مردم شماری، خانہ شماری اور مردم شماری کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہے، لیکن یہ بنایا تو جا سکتا ہے، تو وہی فنڈ جو ہے وہ اگر آپ کو مل جائیں اور آپ اس کا انفراسٹرکچر بنا لیں گے، تو اس پر وہ ایگری تھے کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو
یہ جو تھی جو دوبارہ کوشش ہوئی عمران خان کے زمانے میں، تو طارق ملک نے اپنا یہی موقف پیش کیا. تو مجھے اس بات پر عمران حکومت جو اس وقت تھی اس زمانے میں، اس پر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں یہ نہیں سوچا کہ اگر نادرا کا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، جبکہ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر مجھے انفراسٹرکچر بنوا دیا جائے تو میں نادرا یہ خدمات بہت آسانی سے اور خوش اسلوبی سے یہ پروگرام دے سکتی ہے. تو ناظرین اکرام، یہ اب جب کہ پنجاب کی چیف منسٹر محترمہ مریم نواز نے یہ پروگرام دیا ہے، اور ایکسیلنٹ پروگرام ہے، سائنٹیفک پروگرام ہے، اسے آپ انقلابی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس سے ہمارے ہاں ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ، یعنی نہ صرف فوراً کلیکٹ ڈیٹا گلی سے لے کر، گاؤں سے لے کر اور شہر سے لے کر ملک بھر اور پنجاب بھر کی یہ بات کی جا سکتی ہے. اب جب کہ مریم نواز جو ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ جو کہ وہ اختیار کرنے جا رہی ہیں کہ پنجاب میں اس کا ڈیٹا کلیکشن کا، جو ڈیٹا میکنگ کا جو پروگرام ہے، نظام، وہ بنا لیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ اخراجات آئیں گے، 5 گنا زیادہ اخراجات آئیں گے، اور 5 گنا کم اخراجات کیے جا سکتے ہیں کولیبوریشن ود نادرا. کہ نادرا کے ساتھ اگر کولیبوریشن قائم کر لیا جائے، نادرا کے ذریعے سے اگر یہ بات کی جائے، تو اس میں ناظرین اکرام کرنا کیا ہوگا کہ نادرا کو امپروو کرنا ہوگا فارم بے، اور پھر خانہ شماری کروانی ہوگی. خانہ شماری کے بعد پھر جو خانہ جو ہے اس کا کوائف جو ہے اس کا فارم جاری کرنا ہوگا. تمام شہریوں کو وہ جاری کر دیے جائے، اور وہ اپنے اپنے ان کے جو آفیسز ہوں گے اس میں وہ جمع کروائیں گے. بس اس کو پھر وہ اسی سے ترتیب دے دیا جائے گا. بلکہ میں نے تو یہ تجویز پیش کی تھی نادرا کو بھی اور اسٹیٹسٹکس ڈویژن کو بھی، کہ یہ ایک تو نادرا سے اسٹیٹسٹکس ڈویژن سے نادرا کو دے دیا جائے، اور نادرا اس پر خانہ شماری کے نمبر پلیٹ جاری کرے تمام خانہ ہولڈرز کو. اور تو وہ نمبر پلیٹ کی قیمت ایک واجبی سی مقرر کر دی جائے، مثلا یہ کہ 1000 روپیہ نادرا کی نمبر پلیٹ. اور ساتھ ہی میں نے یہ کہ اس کے بارے میں جو نادرا خانہ شماری جو فارم جاری کرے گا، اس میں وہ تمام کوائف ہوں کہ کتنی زمین ہے، کتنی صلاحیت ہے، اور وہ اس کی کیفیت حیثیت کیا ہے، کہ وہ ذاتی پراپرٹی ہے، وہ کرائے کی ہے، یا وہ حکومت پنجاب کی ہے. تو اس سے پھر ایک ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر یہ بھی کہ اس پر کہ ہر شہری پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ وہ خانہ تعمیر کرنے سے پہلے، خانہ تعمیر بنانے سے پہلے جو ہے وہ نادرا سے نمبر پلیٹ حاصل کرے. اب جب کہ پنجاب حکومت یہ بات کرنے لگی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت یہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کر کے اسے مرتب کر کے یہ اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ نادرا سے کہے کہ وہ قومی شناختی کارڈ کو کہ اس کو اس طرح اپ ڈیٹ کر دیا جائے. تو اس طرح پاکستان بھر کو ایک رہنمائی مل سکتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے 5 گنا زیادہ اخراجات آئیں گے. اور تو اس میں ایک بات ضرور ہے کہ نمبر پلیٹ جاری کرنے سے جو ہے وہ اتنے فنڈز مل جائیں گے کہ یہ ایک خود کفالت رکھنے والا نظام ہوگا. تو اس کے بعد پھر جو ہے کہ آئندہ اگر کوئی خانہ تعمیر کرنا چاہتا ہے تو پہلے سے وہ نادرا سے یا مجوزہ پنجاب کا جو پروگرام اب بنایا گیا ہے اس اتھارٹی سے جو ہے وہ نمبر پلیٹ حاصل کرے، خانہ نمبر پلیٹ. تو ناظرین اکرام، میں اس بارے میں بہت خوش ہوں کہ وہ چیز جو 45 سال پہلے میرے ذہن میں کل بلا رہی تھی اور میں کوشش کر رہا تھا، وہ آج نئی چیف منسٹر منتخب ہونے والی مریم نواز صاحبہ اسے کرنے جا رہی ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے پھر ناظرین اکرام بہت دلچسپ اور اہم بات ہے کہ وہ کتنی اہمیت دیتی ہیں کہ چیف منسٹر نے
اپنا کابینہ بنانے سے پہلے یہ پروگرام دے دیا، اور تو اس سے یہ ہوا کہ ان کے ذہن پر اس بارے میں بہت ایک بات موجود ہے کہ اس کو کیسے وہ کرنا ہے. تو یقیناً کہ وہ جو ریکارڈ اکٹھا ہوگا خانہ شماری کا، اس میں زمین کی کیفیت کے بارے میں آ جائے گا کہ کتنی زمین ہے، کتنی، اور اس میں پھر یہ ہے کہ بہت سی سرکاری زمین پر کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں، یا ایسے لوگ رہائش پذیر ہیں جن کے پاس پاکستان بھر میں کوئی مکان نہیں ہے، تو وہ ان سے ایک واجبی سے پیسے لے کر انہیں یا مفت بھی دیے جا سکتے ہیں. ویسی وہ آبادی یا وہ مکان جو کہ سرکاری ضرورت میں یا کمیونٹی کی ضرورت میں کام نہیں آ سکتا، تو ان کے الاٹمنٹ آرڈر بھی جاری کیے جا سکیں گے. تو یہ محترمہ مریم نواز چیف منسٹر صاحبہ نے ٹھیک کہا کہ اس سے ہم کمزور طبقوں کو جو ہے وہ جو وسائل ہیں پنجاب کے، ان وسائل کی منصفانہ تقسیم کر سکیں گے. تو میں اس بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس بارے میں سوچا جائے کہ مریم نواز چیف منسٹر صاحبہ کے چچا کی حکومت یعنی مسلم لیگ نون کی ہی حکومت جو ہے، اگرچہ وہ کولیشن حکومت ہے، تو میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں جس کے، کہ وہ اسے بڑی آسانی سے اس اہم کام کو پنجاب میں مکمل کیا جا سکتا ہے، جو کہ دوسرے صوبوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے گا. عرض کا میں اجازت چاہوں گا. قومی نوعیت کی بات ہے. ایک بات میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ میں جو 45 سال اب تک اپنے اس جدوجہد میں کامیاب نہیں ہو سکا، وہ ایک تو ہمارے ہاں گماشتہ حکمرانوں کی یہ ذہنیت رہی ہے کہ وہ آکسفورڈ، ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین ہی سے باتیں کنسلٹیشن کرتے ہیں، انہی کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اپنے دھرتی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے. تو اس بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مریم نواز چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں، ان کی جو سوچ ہے اس سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک نیشنل سوچ رکھتی ہیں، قومی سوچ رکھتی ہیں، اور اس حوالے اور پھر سائنٹیفک سوچ رکھتی ہیں، جو کہ بہت اہم ہے، جس سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی حوالے سے دوسرے اقدامات بھی جو کیے جائیں گے تو وہ بہت کامیاب ثابت ہوں گے، اور جس سے کہ ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا اور عوام کو بہت سہولتیں میسر آ جائیں گی. تو یہ جو نئی خانہ شماری ایک طرح کی کروانا چاہتی ہیں، اور مردم شماری جو ہے، کوائف جو سارے جمع کرنے کا پروگرام سی ایم صاحبہ نے جو دیا ہے عوام کو، جس کی کہ میں بلکہ یہ کہوں گا کہ بہت سینئر مسلم لیگ لیڈر جو ہیں، جو ان کی بہت قریبی ساتھی بھی ہیں، جو وفاقی وزیر اطلاعات رہ چکی ہیں سابقہ حکومت میں کے دور میں، وہ اور اس وقت بھی وہ سی ایم صاحبہ کے بہت قریبی ساتھیوں میں شامل ہیں. محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، اس کو اس 13 رکنی کمیٹی کا جو بنائی گئی ہے اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور اب وہ کابینہ جو بعد میں بنائی گئی اس میں وہ سینئر وزیر ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس پروگرام کو بہت سنجیدگی سے اہمیت دی جائے گی. میں شکر گزار ہوں آپ کا. آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو کامیاب نہیں ہو سکا تھا اب تک، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں عوام جو ہیں ان کی طرف سے پریشر کم تھا. اگر یہ جو جیسا کہ میں فیس بک پر اور اس اخبارات کے ذریعے سے میں یہ آواز بلند کرتا رہا، لیکن وہ لوگوں کو کے لیے موٹیویشنل ثابت نہیں ہو سکی تھی. اگر موٹیویشنل ہو جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو عمران خان کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑنا تھا، اور اس کے سے پہلے بھی حکومتیں اس کو اڈاپٹ کرتی. لیکن اب جب کہ خود چیف منسٹر صاحبہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں اور یہ پروگرام ایکسیلنٹ پروگرام رکھتی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اسے خوبصورت طریقے سے کرایا جائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں پھر بات یہ کہوں گا کہ یہ ریونیو جنریٹ جو ہے خود کفالت کا یہ نظام خود کر سکے گا، وہ ہے نمبر پلیٹ جاری کرنے سے. خدا حافظ.